السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کے روزوں کے بارے میں لوگ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہی کئی لوگوں نے پوچھا کہ مفتی صاحب شب برات کے کتنے روزے ہوتے ہیں اور یہ روزے رکھنا کیسا ہے، رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو میں نے سوچا کہ اس سلسلے میں آپ لوگوں کو کچھ ضروری باتیں سمجھا دی جائیں۔ شب برات کے بارے میں ایک تو یہ سمجھ لیں کہ ہمیں رات میں عبادت کرنا ہے نا۔ شب برات کی رات میں ہمیں خوب عبادت کرنا چاہیے، اور عبادت کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، آپ کو جو اچھا لگ رہا ہو وہ آپ کیجئے۔ اب دو طرح کے نظریے اس سلسلے میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ شب برات کا روزہ رکھنا یہ بدعت ہے، 15 شعبان کو روزہ رکھنا بدعت، نہیں رکھنا چاہیے، گناہ ہے یہ اور وہ، ہے نا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا ہر حال میں چاہیے، ضرور رکھو ایسے کر کے۔ تو یہ دونوں ہی طرح کی جو باتیں ہیں یہ غلط ہیں۔ 15 شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہے نا۔ آپ شب برات میں خوب عبادت کیجیے اور دن میں روزہ رکھیے، اور بہتر اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ 3 روزے رکھ لیجیے۔ 13 تاریخ کا بھی ہے نا، آج 13 تاریخ ہے سنیچر کو، 13 تاریخ کو، 14 کو اور 15 کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر مہینے چاند کی 3 تاریخوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، ایک 13 کو، 14 کو اور ایک 15 کو۔ اس کو ایام بیس بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہر مہینے یہ 3 روزے رکھنا حضور کی سنت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں خوب روزے رکھا کرتے تھے، صحابہ اکرام بھی شعبان کے مہینے میں خوب نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ تو 27 شعبان تک، رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے 3 دن پہلے تک نفلی روزے رکھنے کا خوب ثواب ہے نا۔ پھر حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، حالانکہ وہ حدیث ضعیف ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ 15 شعبان کی رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ تو 15 شعبان کو روزہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے یہ پتہ چلا کہ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، ہمت دی ہے، تو آپ 3 روزے رکھ لو، 13، 14، 15۔ یعنی آج سنیچر تو نکل گیا، اگر آج کا نہیں رکھ پائے تو کوئی بات نہیں ہے، 14 کا رکھ لو، 15 کا رکھ لو، کیونکہ ان 3 تاریخوں میں حضور روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور 15 تاریخ شب برات کے بعد تو ہے ہی سوموار کا دن، پیر کا دن۔ تو ایسے کیا ہوگا کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے، سنت روزے پہ بھی عمل ہو جائے گا اور شب برات کا روزہ بھی اسی میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کی مرضی ہے، یعنی آپ اگر ایک روزہ رکھنا چاہو صرف 15 شعبان کا، تو 15 شعبان کو بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہو۔ آپ 3 رکھنا چاہو 3 بھی رکھ سکتے ہو، 4 رکھنا چاہو تو 4 بھی رکھ سکتے ہو۔ میرے کہنے کا مطلب، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ 27 شعبان تک، رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے 3 دن پہلے تک آپ جتنے چاہو اتنے روزے رکھ سکتے ہو۔ صرف 15 شعبان کا روزہ کوئی خاص نہیں ہے نا۔ حضور تو ان 3 تاریخوں میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے اور شعبان کے پورے مہینے میں خوب روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم روزے رکھیں۔ اور اگر آپ کے روزے قضا ہیں، مان لیجیے آپ کے رمضان میں روزے چھوٹ گئے تھے اور آپ کے اوپر قضا روزے ہیں، تو پھر بہتر یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ پہلے قضا روزے رکھو، کیونکہ قضا روزے یہ فرض ہوتے ہیں، ہے نا۔ نفلی روزوں کا تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ رکھو گے تو ثواب ہے، نہیں رکھو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جو ہمارے اوپر فرض روزے ہوتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اگر بغیر رکھے کوئی آدمی، یعنی ان کی قضا کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس سے حساب ہوگا کہ یہ اللہ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے تھے، یہ کیوں نہیں رکھے، ٹھیک ہے۔ تو 15 شعبان کا جو روزہ ہے وہ آپ 1 بھی رکھ سکتے ہو، 2 بھی رکھ سکتے ہو، 3 بھی رکھ سکتے ہو۔ چاند کی 3 تاریخوں میں حضور رکھا کرتے تھے، اور شعبان کے پورے مہینے میں جتنے روزے چاہو اتنے رکھ سکتے ہو، اور اگر 1 رکھنا چاہو تو 1 بھی رکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور مان لیجئے کوئی 15 شعبان کا روزہ نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ مستحب عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کرو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی لیے جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں مان لیجئے 15 شعبان کو، تو ان کو غلط نہ سمجھا جائے، ان کو برا نہ سمجھا جائے، مرضی ہے آپ کی۔ جب شریعت نے ہمیں اس میں اجازت دی ہے تو ہمیں بھی اس کو اجازت ہی کی حد تک رکھنا چاہیے۔ یعنی کوئی رکھ رہا ہے تو بہت اچھا، کوئی نہیں رکھ رہا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا، اب نیت کیسے کریں گے؟ تو آپ رات کو نیت کر کے سو جاؤ کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا، ہے نا۔
رکھوں گا یا رکھوں گی، یا پھر آپ سحری میں جب اٹھو تو سحری کرتے ہوئے آپ نیت کر لو۔ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ مان لیجیے آپ سحری کھا رہے ہو تو نیت آپ کی ہے ہی کہ میں روزہ رکھنے کے، آپ سحری کھا ہی کیوں رہے ہو؟ روزے کے لیے، تو نیت ہو گئی آپ کی، ٹھیک ہے۔ آپ قضا روزے کی نیت کرو گے تو قضا ہو جائے گا وہ، آپ نفل روزے کی نیت کرو گے تو نفل ہو جائے گا۔ ایک ہی روزے میں دو نیتیں نہیں ہو سکتی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نفل اور قضا دونوں کی نیت کر لو ایک روزے میں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔